خلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ الروم ہے، آیت نمبر 11 اور 12۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ اور پھر دوبارہ اسے لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کائنات کی تخلیق اور انسانوں کو بلکہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان فرمایا۔ مکہ کے لوگ وہ اس بات کو بعید از عقل، بعید از قیاس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کون دوبارہ اٹھے گا، اور جس کو امتحان کا فکر ہونا تیاری بھی وہی کرتا ہے، اور جس کا آخرت پر یقین نہ ہو اس نے کاہے کی تیاری کرنی آخرت کی؟ آخرت کی تیاری تو وہی کرے گا جس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوگی کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میرے اعمال کا محاسبہ ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بڑے مقامات پر بیان فرمایا۔ وہ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ ہمارے پہلے جو آباء و اجداد گزر گئے، جو مٹی ہو گئے، جو ریزہ ریزہ ہو گئے، انہیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ نے ہی پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے۔ نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل تھا، نہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل۔ وہ تو کن کہتا ہے، اور جب کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے کہ انسان نے کہا اے میری اولاد، میرے مرنے کے بعد نہ مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، میرے جسم کی آدھی فضاؤں میں آدھی دریاؤں میں بہا دینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس کی راکھ کو اکٹھا کروا لیں گے، اسے کھڑا کریں گے، انسان بن جائے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے اے میرے بندے، تو نے اپنے ساتھ یہ حشر کیوں کروایا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو جس چیز سے ڈرتا تھا وہ تو ہو گیا کام، میں تو ڈرتا تھا کہ تیرے سامنے مجھے اٹھایا نہ جائے، اس لیے میں نے یہ وصیت کی اپنے بچوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی رحمت پھر جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو آخری وقت میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ساری زندگی گناہ کرنے والا تو اللہ پاک ہی دوبارہ اٹھانے والے ہیں۔ جب وہ اٹھانا ہی اس نے ضروری ہے، اس کے دربار میں جانا ہی جانا ہے، اس نے حساب میری اور آپ کی زندگی کا لینا ہی لینا ہے، تو زندگی کب ختم ہو جائے یہ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے، تو ہمیں اس حساب دینے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا خود حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو چہرے جو ہے نا وہ بدحال ہو جائیں گے، بد شکل ہو جائیں گے، بڑے مایوس ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ نہ واپس جا سکتے ہیں دنیا میں کہ کوئی نیک عمل کر کے آئیں، نہ وہاں کوئی خونی رشتہ دار کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چل تو یہ نیکی لے لے اور اللہ کے ہاں جہنم سے بچ جا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اللہ کے مقابلے میں اس طاقتور ذات کو چھوڑ کے اس کے ہمسر بنانے والے، اس کے شریک جن کو بنائے رکھا تھا، قیامت کے دن وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، نہ ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے ان کے شریک ہی
ان کا انکار کر دیں گے اور بارگاہ الہی میں کہہ دیں گے اللہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو آج کی اس سبق میں، اس درس میں یہ پیغام ہے کہ انسان کو اپنے کل کا جو محاسبہ کرنا ہے، رب نے جو حساب لینا ہے، اس کے لیے انسان کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب